دوسری بات، حج عشق کا دعوت جو ہے، عشق کی دعوت دیتا ہے. پورا حج کا سفر عشق کی دعوت ہے. اور جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر دیوان کی تعلیم ہوتی ہے. چاہے کوئی بھی عاشق کو آپ دیکھ لیں گے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا، کھانے کا ٹھکانہ نہیں رہتا، پہننے کا ٹھکانہ نہیں رہتا، دیوانہ وار پر چلتے ہیں. عاشق لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے. عاشق لوگ کبھی بن ٹھن کے نہیں رہتے، بن ٹھن ہم جیسے لوگ رہتے ہیں. ہر ایک آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں. عاشق آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق رہتا ہے، اور جو غرق رہتا ہے عشق میں، وہ پھر ساری دنیا سے بے خبر ہوتا ہے. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے. اب حج کے ارکانوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں دیوان کی تعلیم ہے. سارے کپڑے حاجی اتار کر 2 چادروں میں ملبوس ہو جاتا ہے، سر کھلا رہتا ہے. نماز میں بھی ٹوپی چاہیے، اور بھی دنوں میں آدمی اپنا سر ڈھانکتا ہے، پورے کپڑے پہنتا ہے. مگر حاجی کی کیفیت آپ دیکھو تو ہمیشہ کے لباس کو اتارتا ہے، 2 چادروں میں ملبوس رہتا ہے، ٹوپی کو اتار دیتا ہے، خوشبو نہیں لگاتا، سرما نہیں ڈالتا، بلکہ ان دنوں میں ضرورت کے علاوہ نہاتا بھی نہیں ہے. غسل کر کے اب آ گیا ہے لباس عشق میں، احرام میں آ گیا ہے. اور احرام لفظ عربی ہے. مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس لباس کے پہننے سے کئی جائز چیزیں حرام ہو جائیں. جائز چیزیں حرام ہو جائیں. بھائی خوشبو تو سنت رسول ہے اور جائز بھی ہے، مگر نہیں لگا سکتا. ایک مخصوص حالت میں آ گیا ہے. خدا کی شان دیکھو، یہ لباس لازمی ہے حج اور عمرے کے لیے. حج کے 3 فرض ہیں. حج کے ارادے سے احرام باندھنا اور حرم میں داخل ہو جانا، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، میدان عرفات میں 9 تاریخ اسلامی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر سے لے کے مغرب کے درمیان چاہے 5 منٹ کے لیے بھی حاضری فرض ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا. اور تیسرا فرض طواف زیارت کرنا ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے تک جو طواف کرنا ہے، یہ بھی فرض ہے. اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی ہے. یہ 3 فرض ہیں. اس میں پہلا فرض کیا ہے؟ احرام کی حالت میں اپنے آپ کو لے آنا، باقی لباس کو ترک کر دینا. اور حکم کتنا سخت ہے، سر جو ہے اس کو اگر بھول کر بھی 1 ساعت کے لیے یعنی 1.5 گھنٹے کے لیے ٹھنڈ لگنے سے یا غفلت میں سوتے وقت چادر اوڑھ لی تو دم لاگو. بال کٹا نہیں سکتا ہے، درخت کاٹ نہیں سکتا ہے، شکار کر نہیں سکتا ہے، خوشبو لگا نہیں سکتا ہے، حدود حرم سے اب باہر نہیں نکل سکتا ہے. ولا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب حج کی حالت میں ہو تو بے حیائی کا کام نہ کرو، برائی کے کام نہ کرو، بدکاری کے کام نہ کرو، اور جنگ و جہاد آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے. عاشق لوگ ویسے بھی کسی سے لڑتے نہیں ہیں. اور دیوان کی نظر آئے گی کیسے؟ سب لوگوں کا لباس ایک طرح کا ہو جائے گا. بادشاہ کو بھی اپنا تاج
مار کر زمین پر رکھ دے گا، بادشاہ بھی اسی لباس میں رہے گا۔ اب دنیا کے لوگوں کی الگ الگ بولیاں ہیں، اللہ نے کہا ایسا نہیں، تمہارا لباس تو ایک ہے مگر تمہاری بولی بھی ایک ہونی چاہیے۔ کیا بولی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیسے بولی ہے؟ یہ عاشقین کو بولی ہے، اس کا معنی سمجھو گے تو اور مزہ آئے۔ لبیک حاضر ہوں میں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ بولی کیا بولتی ہے معلوم ہے؟ کہ میں میرے وطن کو چھوڑ کر حاضر ہوں، میرے پریوار اور بچوں کو چھوڑ کر حاضر ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر تخت و تاج کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کیفیت میں بدن سے کپڑے بھی اتار دیے، دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر، اور اب میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد، ساری حمد اور تعریف تیرے لیے، والملک لا شریک لک، والنعمت لک والملک لا شریک، اور ساری نعمتیں بھی تیری ہیں، یہ جو کچھ ملا ہے وہ تجھ سے ملا ہے اور تو نے ہی عطا کیا ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں اور ملک کا بادشاہ بھی اصل تجھی ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں، اللہم لبیک، پھر میں حاضر ہوں۔ کیا بولی ہے اور کیا انداز ہے۔ جب آدمی پہلی بار اللہ کے گھر کعبے کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت میں خدا کا گھر دیکھ رہا ہوں۔ کوئی کم بات نہیں ہے نا، اللہ نے کیا شان رکھی ہے اس کعبے کی۔ دنیا کی وہ عمارتیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ کعبے کو دیکھ لے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں۔ خدا کی ڈائریکٹ رحمت کی نگاہ جس خدا کے گھر پر پڑتی ہے اس کا نام کعبہ ہے۔ یہ کیفیت میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور یہ بولی بولتا ہے، اس کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ بولی بولتے بولتے مینا جاتا ہے، ایک رات مینا میں رہ کر پھر عرفات کے میدان کی طرف سفر کرتا ہے۔ 9 کلومیٹر پہ عرفات ہے مینا سے، مینا کا جب بارڈر ختم ہوتی ہے وہاں سے 9 کلومیٹر کی سفر پر، مسافت پر پھر جو ہے عرفات کا میدان ہے۔ عرفات کا میدان وہی ہے جہاں آدم علیہ السلام کی دعا، عرفات کا میدان وہاں ہے جہاں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ مسجد نمرہ بھی وہی ہے، میدان عرفات کے اندر جبل رحمت بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں حاجی پہنچ جاتا ہے صبح سے، بلکہ رات کو ہی پہنچا دیتے ہیں۔ اب ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، آج کے دن حاجی جو اس میں ایمان کے ساتھ داخل ہو گیا ہے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو گیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، وہ پاک ہو گیا ہے۔ بلکہ آیا ہے کہ اس دن اس کو شک رکھنا گناہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، تیرے گناہ یقین کر خدا پر تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ کیفیت ہے۔ اس طرح یہ حج کا منظر ہے، پورا دن وہاں رہ کر ظہر نماز کے بعد پھر حاجی جو ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے خدا کے حکم ہاتھ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران ہی دعا کے الفاظ فرمائے تھے، تو بیٹھ کر دعا نہیں مانگی جاتی۔
قسم خدا کی وہ منظر آدمی دیکھتا ہے زندگی بھر اس منظر کو بھلا نہیں سکتا. ہر ایک آدمی کی چیز پکار رہتی ہے، ہر ایک آدمی کے ہاتھ بلند ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اپنے لیے مانگتا ہے، سرکار کی خود کے لیے مانگتا ہے، اولاد کے لیے مانگتا ہے، یار دوست احباب کے لیے مانگتا ہے، اپنے ملک کے لیے مانگتا ہے. جو مانگنا ہے مانگی جائے، وہ مقبول جگہ ہے. الفاظ زبان پر نہیں پہنچتے، دل کے ارادے کو جاننے والا رب ان کی دعا کو قبول کر لیتا. اللہ کو تو یہ بھی علم ہے کہ کون کیا مانگنے والا ہے. وہ عالم الخبیر ہے، عالم الغیب ہے. دعا مانگتے مانگتے اثر کا وقت ہوگا، پھر اثر پڑی جائے گی. پھر لوگ دعا مانگتے ہیں. مغرب نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز مغرب نہیں پڑھی. سرکار دعا مانگتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر آپ مزدلفہ کی طرف چلے. وہ مقبولیت کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہاں دعا حضور کی قبول ہوئی ہے. یہاں مانگنا شروع کیا دعا وہاں مسجد مشعر الحرام جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں. مسجد کے قریب سرکار پہنچے تو دعا قبول ہوئی. وہاں تک لوگ دعائیں مانگتے مانگتے پہنچتے ہیں اور یہ دعائیں مومنوں کی مقبول ہیں، منظور ہیں. مزدلفہ کی رات جو ہے حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل. حاجی کے لیے وہ رات شب قدر سے افضل. صرف ٹھہرنا ہے اور اللہ توفیق کی عبادت کرنی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے اب مزدلفہ چھوڑ کے مینا میں داخل ہونا ہے. یہ حج کا سفر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ جس کو قبول کر لے اور جس کو لبیک ہو جائے وہ جب جائے تو اس کے لیے تھوڑی آسان ہو جائے. اب مینا کے لیے نکلنا ہے فجر پڑھ کے. فجر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اچھا وہاں جب رات کو گیا ہے تو مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ میں پڑھنی ہے. پھر رات کو عبادت کرنی ہے جتنی اللہ کو بھی ہے. سو بھی سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. فجر پڑھ کے نکلنا ہے. سیدھا مینا آنا ہے. مینا میں اپنے تمبو پر آ کر اپنے سامان کو رکھ کر اب کنکر اٹھا کر پہلے دن یہ 10ویں شروع ہو گئی. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے. 10ویں تاریخ کو جمرۃ العقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکری مارتی. یہ نظام ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے ماتحت چلنا. کیوں کہ پہلے دن شیطان نے جب پریشان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک ہی شیطان کو پہلے دن مارا، بعد میں دوسرے کو اور تیسرے کو مارا. تو ترتیب جو دی ہے اس ترتیب سے چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، صحابہ کی بھی یہ سنت ہے. ہر حاجی کو ایسا ہی کرنا. جمرۃ العقبہ پہلا شیطان ہے اور بڑا شیطان بولا جاتا ہے، اس کو مارنا. ایک پہلے دن ایک شیطان کو کنکری مار کے آ جانا ہے. اب سب سے پہلا کام اس کو قربانی کرنی ہے. میں ترتیب سے ارکان کی جو حج کی ادائیگی پیش کرتا ہوں. اب اس کو سب سے پہلا کام شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جو ہے قربانی کرنی. قربانی ہو گئی تو احرام سے فارغ ہو سکتا ہے حلق کرا کے. یہ ترتیب ہے. پہلے شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے قربانی کے بعد حلق کرانا ہے. حلق کے بعد پھر کپڑے چینج کرنے ہیں. اب یہ فارغ ہو گیا، پہلے دن کا کام ہو گیا پورا. اب آج اللہ اس کو توفیق دے تو وہ طواف زیارت جو فرض ہے وہ آج کر لے، یعنی 10ویں کے دن. 10ویں کو نہیں کر سکتا تو 11ویں کو بھی کر سکتا ہے اور 12ویں کو بھی کر سکتا ہے. مگر وہ خدا کا چونکہ فرض ہے، حج تبھی مکمل ہوگا. اس لیے کوشش کرے کہ وہ آج کے دن ہی دوپہر تک قربانی وغیرہ کر کے کھانا وغیرہ کھا کے رات میں بھی کر سکتا ہے، دن میں کر سکتا ہے تو چلا جائے. گاڑیاں بھی ملتی ہیں، لوگ زیادہ تر پیدل بھی چلے جاتے ہیں. تو طواف زیارت کرنا ہے 3 دن میں.
پھر دوسرے دن 2 شیطانوں کو کنکر مارا، تینوں کو کنکر مار دی، پھر دوسرے دن تینوں کو مار دی، اور تیسرے دن بھی تینوں کو مار دی، مگر تیسرے دن مغرب سے پہلے مینا چھوڑنا ہے، پہلے مینا میں رہنا ثواب تھا، اب مغرب سے پہلے چھوڑنا ضروری، اگر نہیں چھوڑی تو مینا سے پھر نہیں نکلے گا، مغرب ہو گئی تو پھر 13ویں کی کنکر مار کے پھر مینا چھوڑنا۔ یہ ترتیب ہے حج کی۔ اب اس کے دوران میں نے بتا دیا 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں کی مغرب سے پہلے جو ہے اس کو طواف زیارت کرنا ہے، یعنی ایک طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، یہ حج مکمل ہو۔ اگر یہ ارکان ادا کر دیے حج مکمل ہو گیا، یہ حاجی بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاغذات تیار ہو چکے ہیں، کمپلیٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادت کرنی تھی وہ کر لیے، اب جو سکہ ماروانا ہے، جو مہر لگنی ہے، آؤ حاجی اور شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ پھر بارگاہ رسالت کی حاضری ہے، کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں، مگر جیسا بھی اللہ حفاظت کرے، حج کمیٹی کے لوگ اگر جو جلدی جاتے ہیں ان کو پہلے مدینے بھیج دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں گئے بعد میں جائیں گے، مگر مدینے ہر کوئی جاتا ہے۔ یہ مختصر حج کے تعلق کا پروگرام تھا۔ 2-3 مسائل ضرور قربانی کے تعلق سے سن لیں۔ قربانی مسلمان عاقل مانے عقل والا، بالغ یعنی وہ مسلمان جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی، تو اتنی شرطیں ہیں قربانی کے لیے۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی نہیں ہے، مسلمان ہونا، عقل کے ساتھ ہونا، پاگل پر دیوانے پر قربانی نہیں ہے، اور بالغ ہونا، صغیر بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ قربانی کرو گے چھوٹے بچے کی تو ثواب ملے گا والدین کو، مگر واجب نہیں ہے۔ اس لیے جو گھر کا آدمی مین ہے، ہر سال اس پر قربانی اگر صاحب استطاعت ہے، بکرا لے لیا ہے، اس کی معنی وہ صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب کو اپنی طرف سے قربانی کرنی واجب ہے۔ جو لوگ غلط فہمی میں ہیں، چھوٹے بچوں پہ ہاتھ رکھا کے کہتے ہیں کہ اس سال اس کی قربانی ہوگی، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کر دو گے تو ثواب ملے گا، مگر تمہارے اوپر واجب ہے اور تم نے نہیں کی تو تم گنہگار ہوگے۔ اس لیے بالغ پر قربانی واجب ہے، جو چھوٹے صغیر بچے اور بچیاں ہیں ان پر قربانی نہیں ہے۔ کرنا الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے، مگر ایک واجب چیز ہے، اس کو حق ادا کرنا اس کا وہ پہلی چیز ذمہ داری ہے مسلمان۔ اس لیے عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر اور مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ کر لے گا قربانی تو ثواب ہے۔ حج کے اندر آدمی مسافر نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جانے والے مقیم ہو جاتے ہیں، 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے مکے میں ٹھہرنے کی تو وہ مقیم ہیں۔ تو حاجیوں کو مسئلے کو یاد رکھنا ہے، جو حج کے بعد قربانی کرتے ہیں وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، اور یہ صاحب نصاب کی جو قربانی ہے اس کو یہ قربانی اس پر واجب ہے، چاہے وہاں کرے چاہے گھر پہ کروائے۔ اس مسئلے کو بہت سمجھنا ہے، بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ تو حج پہ گئے وہاں قربانی تو کر لی، وہ جو قربانی کی ہے وہ یہ قربانی نہیں ہے صاحب نصاب والی، وہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے جو واجب ہے۔ اور جو قربانی اس پر جو واجب ہے یہ خود کرے یا وہاں کرے، کب بھی ہو سکتا ہے، یا یہاں گھر پہ حکم دے دے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرے کروڑ پتی لوگ ہیں، ایک قربانی کر رہے ہیں، 2 بکرے کر رہے ہیں، نہیں، اس کے پریوار میں جتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں، جو صاحب نصاب تک پہنچ چکے ہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی سے مراد 1 تولہ سونا بھی کسی کے گھر میں ہے، اس پر
صاحب نصاب ہے اس پر جو ہے قربانی واجب ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو اگر زیورات اور رقم لے کے دے دی، اس کو مالک بنا دیا ہے اور وہ رقم اتنی بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. آپ کا لڑکا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کو اتنی طاقت اور ملکیت اس کے پاس ہے، 12.5 تولہ چاندی کی مقدار کی بینک کی شکل میں پیسے ہیں، ڈپوزٹ ہے، یا اس کے نام کا پلاٹ ہے، یا اس کے نام کا مکان ہے، کچھ بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اس بات کو یاد رکھنا، یہ قربانی اس طرح کی. پھر ایک آدمی بڑائی کے لیے ₹1,00,000 کا بکرا لے لیتا ہے اور گھر کے اندر ہر ایک پر قربانی واجب تھی، بڑائی کے لیے ₹1,00,000 کا خرچہ کر دیا، مجھے 1,00,000 کا بکرا کر رہے، تو 1,00,000 کا نہ کر، 10,00,000 کا کر، مگر جتنے پر قربانی واجب ہے ان سب کو کرنی ہے. تو 25,000 والا لے لے، 15,000 والا لے لے، مگر سب کی طرف سے لے کر قربانی سب کی کر، اللہ تب راضی ہوگا. تیری نمائش کرنے سے خدا راضی نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کی رضا یہ ہے کہ نمائش کی جگہ جن جن پر قربانی واجب ہو چکی ہے ان سب کی طرف سے کرو. یہ قربانی کی مسائل ہے. اب وقت تو اجازت نہیں دیتا ہے، ٹائم تو ہو گیا ہے، چندے والا مسئلہ باقی رہ گیا ہے. تو میں پھر سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑا خلاصہ بھی کرتا ہوں، تھوڑے ملک کے حالات